بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورہ آل عمران سبق نمبر 106 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم سے لے کر آیت نمبر 36 من الشیطان الرجیم تک ہوگا۔ تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ دیکھیے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ نے آدم، نوح، ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کو چن کر تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ جی، اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ سے محبت کا حکم تھا، اتباع کا، اور فاتبعونی یحببکم اللہ، تو اور اس محبت کا معیار بیان تھا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے چند منتخب اور محبوب بندوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان بندوں کی پاک بازی، پسندیدگی اور ان کی اتباع، محبت، شوق پیدا ہو جائے، اور لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اور تعلق اور خوشنودی کا ذریعہ یہ ہے کہ ان کے منتخب برگزیدہ بندوں کی اتباع کی جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ تو آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ جی، تفسیر دیکھیے، ان اللہ اصطفیٰ، اصطفیٰ اختارہ کے معنی میں، ٹھیک ہے، چننا، منتخب کرنا، استفاء سے ہے، ماضی کا صیغہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ ابتدا میں تمام لوگ آدم علیہ السلام کے دین پر تھے، پھر اس کے بعد اختلافات پیدا ہو گئے، تو نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور جو 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن بہت کم لوگوں نے ان کی بات کو سنا، اور طوفانی نوح آیا اور چند گنے چنے مسلمانوں کے علاوہ باقی سب ڈوب گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان آیا، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم، وآل عمران، اور آل عمران۔ یہ آل عمران، اچھا پہلے یہ دیکھیے، بمعنی انفسہما، یعنی ان دونوں کی ذات کو اللہ نے چن لیا۔ تو اشارہ کر رہے ہیں صاحب جلالین اس طرف کہ آل ابراہیم اور آل عمران سے مراد ان کی اولاد یا ان کی آل نہیں ہے، بلکہ خود ان کی اپنی ذات مراد ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ذات۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ابراہیم اور عمران، ان کو چن لیا، ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مشہور پیغمبر ہے۔ آل عمران یہ کون ہے؟ آل عمران سے کون مراد ہے، اس کے بارے میں ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو آل عمران جو ہے نا، یہ دو عمران ہیں۔ سورت کی شروع میں بھی، سورہ آل عمران کی شروع میں بھی ہم نے اس پر ذرا بات کی تھی کہ اس سورت کی وجہ تسمیہ جہاں پر ذکر کی گئی تھی وہاں پر بھی یہی بات تھی، اس کو دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عمران دو ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے والد اور دوسرے حضرت مریم علیہ السلام کے والد۔ حضرت مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے والد کا نام عمران تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ اکثر سلف و خلف نے یہاں دوسرے عمران مراد دیے ہیں، جو حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادا تھے، یعنی کہ کیونکہ آگے جو ذکر آ رہا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، اس میں اسی دوسرے گھرانے کا ذکر ہے، پہلے گھرانے کا ذکر نہیں ہے، اور اسی وجہ سے اس صورت کا نام آل عمران پڑا ہے، اسی دوسرے گھرانے کی وجہ سے، کیونکہ اس صورت میں یہ دوسرا عمران ثانی کے گھرانے کا، مریم علیہ السلام، مسیح علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے۔ اور یہ جو دونوں عمران ہیں، پہلے موسیٰ علیہ السلام کے والد اور مریم علیہ السلام کے والد، ان دونوں عمرانوں میں 1180 سال کا وقفہ ہے، یعنی بہت زیادہ وقفہ ہے ان دونوں میں، گیپ بہت زیادہ ہے۔ واپس چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ علی العالمین، تمام جہانوں پر، بجعل الانبیاء من نسلہم، جی تمام جہانوں پر فضیلت کیسی دی کہ انبیاء کو ان کی نسل میں سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تمام انبیاء ہیں، نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام، عمران علیہ السلام، تو عمران علیہ السلام کی نسل میں سے عیسیٰ علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔
ذریۃ بعضها من بعض، ذریۃ بعضها من بعض، یہ ایسی نسل تھی، بعض ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں، ان میں سے بعض کی اولادیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ جی ذریۃ بعضها من ولد بعض منہم، تو یہ ایک دوسرے کی اولاد ہے، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں اولاد ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھائی ہیں، اور یہ سب اولادیں ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی۔ اور بعض رات نے کہا کہ ذریۃ بعضها جو ہے نا، یہ دونوں آل ابراہیم اور آل عمران سے بدل ہے، کہ آل ابراہیم آل عمران آپس میں ایک دوسرے کی اولادی تھی، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، جاننے والے ہیں ان تمام انبیاء کو جن کو اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ ایک بات، یا اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں جو آگے ذکر آ رہا ہے، قالت امرأۃ عمران، اس میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی دادی کی نظر تھی، اس کو جاننے والے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو، چنانچہ یاد کرو اس واقعے کو جب عمران کی بیوی نے کہا تھا کہ اے میرے رب، میں نے نظر مانی ہے، انی نذرت لك ما فی بطنی محررا، کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے ہر کام سے آزاد کر کے تیرے لیے وقف کروں گی، فتقبل منی، تو میری اس نظر کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ، بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں، بے شک تو سننے والا ہے اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جی اذکر، یاد کیجئے، اذ قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، حنت لما اسنت، جی یہ اس کا نام تھا حنہ بنت فاقوزہ، یہ عمران علیہ السلام کی بیوی جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دادی تھی، ان کا نام حنہ تھا۔ اور روایت میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام اور عمران علیہ السلام نے دو بہنوں سے شادی کی تھی، اور بنت فاقوزہ کے نام سے، بنات فاقوزہ کے نام سے دونوں معروف تھی۔ اور ان کے بدن سے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو حنہ ان کے بدن سے مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، جس سے جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ لما اسنت، جب یہ ذرا بڑی ہوئی، واشتاقت للولد، اور ان کو اولاد کا اشتیاق ہوا، فدعت اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، واحست بالحمل، دعا کی تو دعا قبول ہو گئی، تو انہوں نے حمل کو محسوس کیا اور کہا یا رب، اے ہمارے رب۔ اچھا، اس آگے جانے سے پہلے ہم ذرا اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا یہ۔ تو یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ تھی حنہ، ان کی نظر کا ذکر تھا، عمران علیہ السلام کی بیوی تھی، ان کا نام حنہ بنت فاقوزہ تھا، جیسے ہم نے بتایا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی اور بوڑھی ہو گئی تھی، وہ بہت بوڑھی ہو گئی تھی۔ تو ایک روز انہوں نے ایک درخت کے نیچے ایک پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو چونچ سے کچھ نہ کچھ دے رہا ہے، یہ دیکھ کر ان کے دل میں بھی بچے کی خواہش پیدا ہوگی، انہوں نے فوراً اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے دے۔ تو ان کی چونکہ بڑے انبیاء کے گھرانے سے تھی نا، تو ان کی دعا فوراً قبول ہو گئی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ تو جب انہیں حمل کا یقین ہو گیا تو انہوں نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو اولاد دے گا نا، میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ کے نام پر آزاد کر دوں گی، اور یہ دعا کی اللہ میری اس نظر کو قبول فرما۔ تو ان کے شوہر نے جب بیوی کی یہ دعا سنی نا، اور منت سن کے کہا یہ تم نے کیا کیا، اب اگر لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کو تو ہم آزاد نہیں کر سکتے ہیں بیت المقدس کی خدمت کے لیے، کیونکہ بہت سارے آزار ہوتے ہیں لڑکی کی۔ تو پھر دونوں کو فکر میں پڑ گئے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کے والد جو تھے عمران علیہ السلام، یہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، اور جو حنہ تھی یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ تو یہ ہم نے واقعہ بیان کیا، اب تفسیر دیکھتے ہیں، اب آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ جی لما اسنت، جب بوڑھی ہو گئی، واشتاقت للولد، اور ان کو اولاد کی اشتیاق ہوئی، فدعت اللہ واحست بالحمل، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی، واحست بالحمل، ان کو حمل محسوس ہوا۔ جب محسوس ہوا تو کہنے لگی یا رب، اے میرے رب، انی اجعل لک نظرا، یعنی میں نظر بناتی ہوں، نظر مانتی ہوں، ما فی بطنی، جو میرے پیٹ میں ہوگا، محررا، کہ وہ آزاد ہوگا، عتیقا خالصا من شواغل الدنیا لخدمت بیت المقدس، وہ بالکل خالص ہوگا، آزاد ہوگا دنیا کے تمام کاموں سے بیت المقدس کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں اس کو وقف کروں۔ جی فتقبل منی، اس کو قبول فرما، انک انت السمیع الدعاء، تو دعا کو سننے والا ہے، العلیم بالنیات، اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ وہلک عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، وہ یہ حامل، اس حالت میں کہ وہ حاملہ تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اس کو ٹوکا بھی کہ
آپ نے کس طرح کی نظر مانی ہے؟ جی آگے چلتے ہیں. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت. پھر جب ان سے لڑکی پیدا ہو گئی، فلما وضعتها، پھر جب ان کو لڑکی پیدا ہو گئی، جب لڑکی جنی انہوں نے، قالت تو کہنے لگی کہ اے میرے پروردگار یا ربی انی وضعتها انثى، میں نے تو وہ حمل میں لڑکی کو جنا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ کو خوب علم تھا کہ اس نے اس کی یہاں کیا پیدا ہوا ہے. ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. وانی سمیتها مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا مریم. وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے حفاظت کے لیے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. اچھا، جب لڑکی پیدا ہوئی، حنا بنت فقوزہ کو جب لڑکی پیدا ہوئی تو بڑی حسرت سے انہوں نے کہا کہ ہمارے پروردگار، میں نے تو اس بچے کو تیرے نام پر وقف کیا تھا، اب کیا ہوگا؟ یہ تو لڑکی ہے، فطرتاً کمزور ہوتی ہے، نسوانی عوارض ہوتے ہیں اس کو، اور یہ تو صلاحیت نہیں رکھتی ہے کہ بیت المقدس کی خدمت کرے. اگر یہ لڑکا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، طاقتور ہوتا، بیت المقدس کی خدمت کرتا. اس لیے اس نے کہا کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں، اور دعا کی اس کے لیے کہ میں شیطان مردود سے بچانے کی دعا تیری پناہ میں اس کو دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی، اور مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ رکھا کہ اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. فلما وضعتها ولدتها جاریۃ، جب انہوں نے بچی کو جنا، وکانت ترجو، اور ان کی امید یہ تھی کہ یکون غلامن، کہ وہ لڑکا ہوگا. اذ لم یکن محرر الا الغلمان، اس لیے کہ لڑکوں کو ہی صرف آزاد کیا جا سکتا تھا. یعنی محرر بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو ہی محرر کیا جا، آزاد کیا جا سکتا تھا. قالت، تو کہنے لگی متعذرتاً، اعذار کی صورت میں، یعنی عذر بیان کرتے ہوئے. نظر چونکہ مانی تھی انہوں نے، کیا عذر بیان کیا؟ یا رب، اے ہمارے رب، اے میرے رب. تو اشارہ ہے کہ یہ دعا ہے، یا رب انی وضعتها، میں نے جنا ہے لڑکی کو. واللہ اعلم، ای عالم، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے تھے، اللہ تعالیٰ جاننے والے تھے بما وضعت، جو اس نے. جملہ تو اعتراض من کلام، جملہ معترضہ ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے یہ کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تعالیٰ تو بہتر طریقے سے جانتے تھے نا کہ اس نے کیا جانا ہے، بلکہ شروع سے ہی جانتے ہوں گے. وفی قراءۃ، ایک قراءت میں بضم التاء، تاء کے ضمہ کے ساتھ، وضعت یعنی متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، اس طرح متکلم کا صیغہ ہے ایک قراءت میں. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے اس کو حمل کیا تھا. یہ ترجمہ ہوگا فی ولیس الذکر، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا. الذی طلبت، جو اس نے مانگا تھا، الانثی، وہ لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. التی وہبت، جو اس کو دیا گیا. ٹھیک ہے، جو اس نے مانگا تھا وہ اس کی طرح نہیں تھا جو اس کو دیا گیا ہے. انہ یقصد الخدمت، اس لیے کہ مقصد تو اس خدمت تھی اس کی. لڑکی تو نہیں کر سکتی ہے، وہی لا تصلح لها، اور لڑکی تو اس کی صلاحیت نہیں رکھ سکتی. کیوں؟ دو تین وجوہات ہیں. لضعفها، پہلی وجہ یہ کہ لڑکی کمزور ہوتی ہے، وہ تو کسی جگہ اس کے سفر کر کے اس کی خدمت کے لیے رکھا جائے، یہ کمزور ہوتی ہے، یہ اتنی بڑی ذمہ داری اس پر ڈالی نہیں جا سکتی. وعورتها، اور اس کی ستر پوشی کی وجہ سے کہ عورت، لڑکی تو ایسی چیز ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے. وما یعتریها من الحیض، اور جو دیگر آزار اس کو آتے ہیں حیض میں سے، ونحوہ، اور دیگر اور نفاس وغیرہ جو آزار آتے ہیں. تو تین وجوہات تھی، ایک ضعف تھا، ایک ستر کی وجہ سے کہ عورت کو چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، اور تیسرا اس کو جو دیگر عورتوں کے آزار ہوتے ہیں ان آزار کی وجہ سے اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے نہیں رکھا جا سکتا تھا. لیکن وہ انی سمیتها، فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور میں شیطان مردود کہ شیطان اس کے اولاد اور اس کو بھی شیطان کے تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. ذریۃ اولادها من الشیطان الرجیم. المطرود، الرجیم المطرود دتکارا ہوا. رجیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ المطرود، طردا، دتکارا ہوا. تو الشیطان الرجیم میں بھی جو ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے دتکارا ہو. اور پھر حدیث اب تائید کے لیے لا رہے ہیں صاحب جلالین، اس آیت کی تائید کے لیے ایک حدیث لا رہے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے ما من مولود یولد الا مسہ الشیطان. ٹھیک ہے، کوئی بھی بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کو شیطان لازمی چھوتا ہے. حین یولد، جب وہ پیدا ہوتا ہے. فیستحل صارخا، اور اس چیخ لگاتا ہے ایک اس کے کان میں. ٹھیک ہے، اس کے کان میں ایک چیخ لگاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نا جب یہ حدیث سنائی تو کیا آپ کے پاس بھی شیطان آیا تھا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. اور فرمایا اسلم، لیکن وہ مسلمان ہو گیا، یا یہ کہ میں اس سے محفوظ ہو گیا. الا مریم و ابنها، الا مریم علیہ السلام جس کی والدہ نے ان کی دعا کی تھی، اور وابنها، اور ان کا بیٹا یعنی عیسیٰ علیہ السلام. یہ شیطان نے ان کو نہیں چھوا تھا.
رواہ الشیخان، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یہ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال ہے کہ آل عمران سے مراد کون ہے؟ آل عمران کون تھے؟ کمنٹس میں جواب لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو لڑنے پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔